دو جگہ عید کی نماز ہوتی ہے، عیدگاہ اور مسجد میں۔ عیدگاہ میں پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور مسجد میں ایک ساتھ ہوئی، لہذا آپ وضاحت فرماتے ہیں کہ پہلی نماز اگر وہاں پر ضرورت تھی اور علماء کرام نے اجازت دے دی اور وہاں قائم کر دی گئی تو وہ نماز شران صحیح و درست ہے، لیکن عیدگاہ جانا یہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی عیدگاہ جا کر ادا فرماتے تھے۔ بقیہ شرعی طور پر اگر کسی مسجد میں ایک شخص نے کسی کے امانت میں خیانت کر لی، اب وہ معافی مانگ رہا ہے، لیکن جس کے مال میں اس نے خیانت کی تھی وہ معاف نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مر جائے لیکن مجھے معاف نہیں کریں گے، تو کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ جس کی امانت میں خیانت کی ہے وہ امانت اس کو واپس کرے۔ جو غصب کیا تھا اس کے عوض دے دے، اس میں کیا ہوا، اس کا پیسہ دے دے۔ کسی نے اس کا 1 کنٹل گیہوں غصب کر لیا، 2 تولہ چاندی غصب کر دی اور وہ بیچ دی، اب وہ معاف نہیں کر رہا ہے تو 2 تولہ چاندی یا 2 تولہ چاندی کی قیمت اس کو دے دے، معاف کے خیانت کا گناہ ختم ہو جائے اور معافی مانگ لے۔ جی اسی وہی والا ہے یہ سے وہی ہے یہ کون سا؟ یہ غصب والا جو ہے یہ خیانت ہے۔ اچھا نہیں لگ رہا، ہاں چلیے۔ یہ ہمارے قاری عبدالحمید صاحب قبلہ جامعہ سبدیہ کے قدیم استاد ہیں، وہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ لوگ بیسی ڈالتے ہیں اور پھر بیسی گھاٹے پر اٹھاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بہت مقامات پر سوال ہوا، میں اس کی باقاعدہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ میرے آقاؤں کا فیضان ہے، یہ سب بھیک اسی در کی ہے الحمدللہ۔ ان کی خیرات، ان کی بھیک یہاں کام آ رہی ہے، وہاں کام آئے گی انشاءاللہ، ہے نا۔ سنیے، بیسی ڈالنے کی 2 صورتیں ہیں۔ اور 20 مہینے تک چلی تو ہر مہینہ ہر ایک کو 20-20 ہزار ملتا ہے، کوئی کمی ذاتی اس میں نہیں کی، اور 20 ہزار آپ کو مل رہا ہے اور 20 مہینے 1 ہزار آپ ڈالیں گے، 20 ہزار آپ ڈالیں گے بھی یہ جائز ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 20 ہزار اکٹھا کیا اور وہ 15 ہزار میں بیچ دیا، بیچارہ کوئی حاجت مند تھا اسی میں، اس نے لے لیا تو وہ جمع کرے گا 20 ہزار اور ملا 15 ہزار، اور بقیہ جو 5 ہزار ہے وہ آپ نے بانٹ لیا۔ یہ حرام ہے، سود ہے، اس کا لینا حرام۔ تو بیسی کی یہ صورت حرام ہے اور پہلی والی صورت وہ جائز ہے۔ ایسا اکثر بیشتر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگر دعوت کرتے ہیں یا ہم لوگ دعوت کرے جاتے ہیں تو ایسے ہی ہوں گے۔ ہاں دعوت میں جانتے ہوئے، یہ تو آپ کو معلوم نہیں تھا، بھائی کوئی آیا کہ قید الحاضرین صاحب چلیے آپ کی دعوت ہے، اب کوئی ایسا تھرمامیٹر ہے نہیں کہ لگا کے دیکھ لیتے سود کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے، یہ کھانا کیسا پکایا ہے۔ اور مومن کے بارے میں بلا ثبوت بدگمانی منع بھی چلے گئے، لیکن اگر معلوم ہے یہ چوری کرتا ہے، ڈکیتی ڈالتا ہے، شراب سے کماتا ہے، جوئے سے کرے، بائیکاٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کو یہ کہا جائے ہے نا، بھائی تو طلاق کے گواہ یا تو کہہ رہے ہیں 3-4 عورتیں تھیں خالی، کہ 2 شرعی گواہ ہوں مرد یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں، اگر یہ نہیں ہیں تو پھر مرد کا حلف شرعی معتبر ہوگا۔ اگر وہ حلف شرعی کے ساتھ کہہ دے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے اور بیوی کے پاس شرعی گواہ نہیں ہے تو پھر فتویٰ مفتی یہی دے گا کہ طلاق نہیں پڑی۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں
اگر بیوی کو یقین سے معلوم ہے کہ میرا شوہر طلاق دے چکا ہے لیکن میں گواہوں سے ثابت اپنے آپ کو شوہر سے بچائے اور اپنے جسم پر شوہر کو قابو نہ دے. جلدی بولیے. ہاں ایسا شخص جو بے ایمان ہے، چور ہے، مہینے میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اس کو ایمان بنانا کیسا ہے؟ رمضان شریف کو اس کے پیچھے تراویح کرنا کیسا ہے؟ دیکھ بتائیں آپ سے. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. یہ پوچھے نا، یہ عمرہ کے زمانے میں ہوا ہے نا. خلفائے بنی امیہ، حجاج ابن یوسف کتنے بڑے ظالم تھے. ایک میں حدیث آپ کو سناتا ہوں. سرکار نے فرمایا صلو کل خلف کل بر و فاجر. یہ علماء بیٹھے ہیں، ہر نیک اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھو. صحابہ حدیث بخاری نقل کی. اس حدیث کو اعلیٰ حدیث نقل کیا فتح ورزیہ. اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے فقہاء کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام اتنا بڑا ظالم ہے، اگر نماز نہ پڑھیں آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے، آپ کی عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے، تو آپ ظلم سے بچنے کے لیے نماز کو وہاں پر پڑھ کے اور اپنی آبرو کو، جان کو ظالم سے بچا لیں. یہ حجاج ابن یوسف وغیرہ جو تھے نا، یہ جمعے کے دن گھنٹہ پر خطبہ دیتے تھے اور اپنے فضائل بیان کرتے تھے. بہت سے صحابہ ہیں جو ظہر کی نماز پڑھ کے وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے کہ یہ ایک گھنٹہ اپنے فضائل بیان کرے گا کہ نماز سمجھ گئے آپ. اور اگر ایسا نہیں ہے تو امام چاہے بڑا کوئی بھی ہو، اگر فاسق ہے، فاجر ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ہرگز اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے. جیسے دکان ہے، کبھی کوئی آیا پیسہ بھول گیا یا دکان کے باہر پیسہ پڑا ملا، دوبارہ وہ آیا ہی نہیں. بھیا دکان کے باہر پیسہ پڑا ملا تو پڑے ہی رہیں گے. جیسے دکان پہ بھول اٹھانا بڑا خطرہ ہے. اسی علماء سے بہت بڑا مسئلہ ہے. پڑا تھا پیسہ، اگر آپ نے اس نیت سے اٹھایا اچھا پڑا مل گیا، مزہ آ گیا، کام آئے گا، تو اٹھانا ہی نہ جائز ہے. اور اس نیت سے اٹھایا کہ یار پڑا ہے، نہ معلوم کس سے گر گیا، اٹھا لیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، جب کوئی نہیں ملے گا، جب کوئی آئے گا. اور آپ نے ایک مدت تک انتظار کیا، کوئی نہیں آیا، تو کسی بھی نیک کام میں خرچ کر دینا یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر مالک آ جائے، نشانی بتا دے، تو پھر اس کا دینا واجب. اگر کسی کے زخم سے خون بہے، یہاں تک کہ نماز میں زخم کی پٹی کے اوپر سے خون آ جائے، تو کیا ہونا ہے؟ دیکھیے اگر پٹی باقاعدہ باندھ لی ہے تو پٹی پر وضو میں مسح کرنا اتنے کافی ہے. اگر کہ اس کے اثرات اوپر تک آگے ہوں بات علیحدہ ہے، کیونکہ خون تو اگر جاری ہے، پٹی باندھ لی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو خون پٹی میں آوہ ہی کرے گا. یہ مجبوری کی صورت ہے اور شریعت نے ایسی صورت میں وضو وغیرہ کے موقع پر اس پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے. پانی چیک کرنے کے لیے سردی کے موسم میں ہاتھ ڈال کر پانی دیکھتے ہیں کہ گرم ہوا یا نہیں، تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے پانی چیک کرنا جائز ہے ناجائز نہیں، لیکن پہلے ایسا کیجئے کہ پانی گرم چیک کرنے سے پہلے آپ اتنا پنجہ جس سے چیک ادھر دھو لیجیے، اس کو دھو لیجیے پھر چیک کیجیے، ہے نا. اور اگر آپ بے وضو تھے یا پر وضو پر تھا اور ہاتھ کو دھو کر بھی نہیں ڈالا، تو چیک کرنے سے ایسا چیک ہو جائے گا کہ پھر اس پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا جائز ہی نہیں. کریں گے تو نہ غسل فرض ادا ہوگا اور نہ غسل ہوگا. دودھ یا چائے وغیرہ کی بالائی انگلی سے برتن کے اندر انگلی ڈال کر ہٹانا یہ کیسا ہے؟ جائز ہے. ایک سوال اور، کسی طرح کے حوض میں
ڈال کر سبھی لوگ ساتھ میں وضو کرتے ہیں، حالانکہ وہ جاری پانی نہیں ہوتا، تو ایسا جاری ہی ہے۔ اگر جیسے یہ آستان عالیہ پر سرکار حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرحانے ایک حوض بنا ہوا ہے، یہ دہ دردہ ہے۔ اگر دہ دردہ حوض ہو وہ مائع جاری گھوٹ میں ہے، اس میں ہاتھ ڈوب جائے، پیر ڈوب جائے، چاہے آدمی نہا لے، وہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، اس سے کیا کہتے ہیں، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، اس سے وضو برانا نہانا سمجھے۔ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، وہ اس طرح ایک دم خالی آپ ڈال دیں، وہ 3 مرتبہ ہی کرنا پڑے گا، وہ مائع جاری نہیں ہے، ٹوٹی سے گرنے والا پانی۔ ہم نے بینک میں دے رہا ہے تو یہ اضافی رقم مل رہی ہے، یہ لینا کیسا ہے؟ یہ شرعاً جائز ہے، اسلامی قانون کی اعتبار سے سود نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بالوں کا، انسانی بالوں کا کاروبار کرتے ہیں، جن کی خرید و فروخت کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ الحمدللہ فتاوی کی معتبر کتابوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ انسان کے بالوں کو بیچنا اور خریدنا دونوں ناجائز و حرام ہے۔ حضور اسی میں سوال یہ ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو انسانی بالوں کا کام کرتے ہیں، ان کے یہاں کھانا پینا کیسا ہے؟ انسانی بالوں کا کاروبار حرام ہے، بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام، اور کو بیچ کر جو پیسہ حاصل کیا جائے وہ مال حرام۔ ایک منٹ، مال حرام ان کو پہلے حکم شرع اس لیے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ سیدنا سرکار بر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اعلان کیا تھا کہ جن لوگوں کو بیع و فروخت کے شرعی مسائل معلوم نہ ہوں ان کو ہمارے بازار میں داخل ہونے کی اجازت دیں، لہذا پہلے ان کو مسئلہ بتا دیا جائے اور توبہ کر کے بچا لیا جائے، اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ایک سوال نہیں، دیکھیے ایسا ہے، ہمارے مولانا صاحب قبلہ فرما رہے ہیں کہ باپ کو مارنے کے بعد جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے یہ کنارے والا ساؤنڈ والے کنارے والا ہم کملا لیں گے، تم جاؤ پیچھے چلے جاؤ۔ تقسیم کرنے میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ کیا جائے کہ آپ ایک کمرہ لیں اور وہ بھی ایک کمرہ لے، آپ ایسے ایک جگہ کمرہ لیں جس کی قیمت 1 لاکھ ہو اور وہ ایسا دے جس کی قیمت 10,000 ہو، یہ بھی غلط ہے، بلکہ یہ توازن کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب ایک منٹ جی، یہ ہمارے بھائی صاحب یہ نوٹوں گدیا 1000 کی 1200 میں خریدتے ہیں، یہ شرعاً جائز ہے، اس کا اس پر فتویٰ ہے، اور وہ کتاب تھی نا درس حدیث، اس میں صراحت کے ساتھ فقہی باتیں بھی میں نے نقل کر دی ہیں، یہ جائز ہے۔ امام صاحب بتا رہے ہیں کہ امام صاحب مسجد کو دہلی میں رہتے ہیں، روزانہ ہر نماز میں 10-15 منٹ لیٹ آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں۔ ارے بھائی امام صاحب ہی پیچھے کیوں پڑ رہے تو باہر کسی کو لیٹ نہیں ہونا چاہیے، کبھی مجبوری ہو سکتی ہے، اگر امام صاحب ایسا کر رہے ہیں تو ان سے ادب سے گزارش کر دیجیے کہ حضور میری بارگاہ عالی مرتبہ میں خادمانہ گزارش ہے، حضور وقت فرما دیا کریں تاکہ نماز لیٹ نہ۔ چلو بات غیر ضروری باتیں کیا فرمایا؟ ہاں رک جائیے ایک منٹ، اب ایک بہت اہم مسئلہ غور سے سنیے، اور یہ سیدی مولا کریم حضور صاحب سجادہ دامت اللہ العالی کے حکم سے یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب یہ دن میں 2 کل ہوں گے،
سرکار بندہ نواز کے سندر شریف پیش کیا جائے گا مدارج پاک، اس کے بعد سرکار اعظم المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک، پھر عصر کی نماز کے بعد سرکار بندہ نواز کا قرآن شریف ہوگا، اور پھر فجر سے پہلے پہلے سرکار حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن شریف ہوگا۔ تو یہ جو 3 روزہ عرس ہے، اس میں سب سے بڑا جو کل ہے وہ جو فجر سے پہلے ہوگا سرکار حافظ بخاری کا، وہی، کیونکہ یہ اصل عرس سرکار حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ کا ہے نا۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے دوپہر کے حافظ سرکار المشائخ کی فاتحہ کے بعد عصر کے بعد سرکار بندہ نواز کے قرآن شریف میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد میں چلے گئے۔ یہ ہم سے اور اگر جو کر رہا ہے اس سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ سرکار بندہ نواز، سرکار مشائخ کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ آپ میرے قرب کو کر کے چلے جائیے، حافظ بخاری کی قرب کو چھوڑ دیجیے۔ کبھی جانتے ہو سرکار بخاری کا عرس اور قرب کس نے قائم کیا ہے؟ یہ سرکار بندہ نواز نے قائم کیا ہے نا۔ وہ کبھی نہیں پسند کر سکتے ہیں کہ تم میرے پیر و مرشد کی عرس کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور قرب کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ ہو سکتا ہے ناراض اور ہو جائیں آپ سے کہ تم میرے قرب میں آ کے بیٹھ گئے اور میرے آقا میرے مرشد کریم کو اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو ان حضرات کی ناراضی کے ذریعہ بن جائے۔ گزارش ہے ہرگز آپ ایسا کام نہ کریں، باقاعدہ ان آقاؤں کے دونوں قل میں شرکت کریں، رات بھر محفل میں شرکت کریں، اور فجر سے پہلے پہلے آقائے کریم مولائے عظیم عالم العلماء سند الفقہاء سید العرفاء سرکار حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن شریف میں شرکت کر کے اور اپنی معروضات اپنی شیئر بازار میں عام طور پر جو شیئر بازار چل رہی ہے اس کا حکم جو ہی جیسا ہے۔ ابھی جانے کتنے لوگ روتے پھر رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا تم 50,000 لگا دو اور ابھی دیکھنا 1 لاکھ ہو جائے گا، 1 لاکھ جمع کرو 10 لاکھ ہو جائے گا۔ اور جو اعلان آیا نیٹ پر دو پڑا، یار ابھی 50,000 کا بھی 10 لاکھ ہوا جا رہا ہے، اور لگا دیا اور تھوڑا تھوڑا ملتا بھی۔ اس کے بعد میں جب شیئر بازار گرا وہ سارا پیسہ ڈوب گیا، اور اب روتے پھر رہے ہیں اور ایجنٹوں کو تلاشتے پھر رہے ہیں کہ بیچارے مل بھی نہیں رہے۔ ہرگز شیئر بازار میں پیسہ نہ لگائیں، اور جو پرائیویٹ اسکیمیں آتی ہیں ان میں بھی پیسہ نہ لگائیں۔ صرف جو سرکاری بینک ہیں، ڈاک خانے ہیں اور بیمہ ہے اسی میں پیسہ لگائیں۔ پرائیویٹ نماز جنازہ میں بالغ لڑکی اور لڑکی کی دعا کے لیے جیسے بتایا جائے، اعلان کیا جائے، کیا مان لیجیے بعد میں جو آیا تو وہ دعا پڑھے، کوئی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ سوال اہم ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ بالغ کی نماز جنازہ کی دعا دوسری ہے اور نابالغ کی نماز جنازہ ہوئی۔ اب بات کو کوئی آیا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جنازہ بالغ کیا ہے کہ نابالغ کا، لڑکی یا لڑکا، میں نے سوچا جنازے کی نماز ہو رہی اور آگے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے سوال۔ جواب یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں، کھڑا ہونا، 4 بار اللہ اکبر کہنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ سبحانہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، دعا پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بعد میں آیا اور جو عام طور پر بالغین میں دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیت، وہی پڑھ لی اس نے، تب بھی نماز جنازہ اس کی ہو جائے گی۔ ہٹاؤ یار سہارا وارا ہٹاؤ، کسی اللہ کے سہارے رہو۔ جمع کرو گے پھر بھاگ جائے گا، جمع ہی مت کرو۔ منع، یہ سختی سے منع کر دیجئے کہ پرائیویٹ کمپنیوں میں اسکیموں میں ہرگز پیسہ جمع نہ کرے۔
ارے ایجنٹ کیا کرو گے میرے بھائی، ان کی بس کہیں نہیں بلانا، جان کے منہ سے باہر مارا روتی پھر رہے ہیں، انہوں نے جمع کر دیا بھروسہ کر ایجنٹ کیا کرے بیچارہ۔ مسلم بچیوں کو ارتداد سے کیسے بچائیں، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہم کو۔ دیکھیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کریں، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دیں، اور اپنی بچیوں کو کالجوں میں بے پردہ بے بہا بچی کو پردے کی تعلیم دیں، کھیلنے دیں، اس کے بغیر ابتدا سے بچیوں کو نہیں بچانے پائیں گے۔ اور اللہ توفیق دے تو بچیوں کے ہاتھ میں ہرگز ملٹی میڈیا موبائل آپ نہ دیں۔ نہیں رکھنی چاہیے، نہ سر سے اتارنی چاہیے، وہ صدقہ ہو جاتی ہے، اور کاغذ شریف کو سر پر رکھی جاتی ہے تو یہ سب بیکار سنت ارشاد فرماتے ہیں۔ ان کا بہت شاندار اعتراض ہے، کہہ رہے ہیں کہ اسکرین پر جو قرآن نظر آتا ہے اس کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں، ہے نا، ایک عالم ہی سوال کرے گا نا، ہے نا، تو ہمارے حضرت نے سوال کر دیا جائز ہے یا نہیں، تو بات سن لیا۔ یہ مسئلہ مبارک پور کے فقہی سیمینار میں رکھا گیا، تو شاید ان کو یاد نہ ہو، جب ہم لوگ جامعہ سمدیہ میں بیٹھ کر سیمینار کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے ایک موبائل کو باقاعدہ کھلوایا، یہ قرآن شریف کہاں پر ہے، یہ نیچے ہے، لیکن بھی ہمارے فقہا نے فرمایا کیونکہ انگلی کے ٹچنگ، انگلی کا کچھ نہ کچھ تعلق ان حروف سے بہرحال ہو جاتا ہے، اس لیے حکم عوام کو یہی دیا جائے کہ بغیر وضو انگلی حروف پر نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، حضرت امام مہدی کو علیہ السلام کہیں گے، رضی اللہ عنہ کہیں، اہل سنت آیات جو مرضی آپ کو کہہ دو۔ دیکھیے علیہ السلام ابھی حضرت امام مہدی کا انتقال ہو گیا کیا بھائی؟ ہاں حضرت امام مہدی کا انتقال تھوڑے ہو گیا ہے، حضرت امام مہدی بھی تشریف نہیں لائے بھائی، ان کا ابھی وصال نہیں ہو گیا ہے۔ اصل بات آپ سے کر رہا ہوں، اصل بات یہی ہے نا۔ اور ریگا علیہ السلام کو ہمارے اکابر کا موقف یہ ہے کہ انبیاء اکرام کے لیے بلا توسط استقلالاً علیہ السلام صلاۃ والسلام کا استعمال کرنا چاہیے، اور غیر انبیاء کے لیے تبعاً کرنا چاہیے، مستقلاً نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے آنا جانا کھانا پینا کیسا ہے؟ یہ سب کو ابھی تو نہیں معلوم ہے کہ شیعوں کا سرکار حافظ بخاری جو شیعوں کی جڑیں کھیل کی پھینک دی ہے نا، رافضیت کا جنازہ نکال دیا، الحمدللہ۔ بہرحال حافظ سے تعلقات رکھنا، یہاں دعوت میں آنا جانا کھانا پینا یہ سب حرام ہے، نہ کہہ سکتا۔ تو اس کا ایسا کرنا کیسے؟ یہ سب اجیری تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اجیر کی دو قسمیں ہیں، مزدور کو شریعت میں اجیر کہتے ہیں، اجیر خاص اور اجیر مشترک۔ اور دیکھیے جیسے ملازمین ہیں یہ اجیر خاص ہے، ہر ایک مہینے کی اس کی تنخواہ مقرر ہے، اگر وہ اس نے 13 دن کام کیا ہے وہ ایک مہینے کی تنخواہ کا شرعاً مستحق نہیں ہے۔ غیر عالم کو تقریر کرنا کیسا ہے؟ غیر عالم، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ صادر فرمایا یہ غیر عالم کو تقریر کرنا حرام ہے۔ زید نے بکر کو تجارت کے لیے پیسے دیے، یہ کہہ کر کہ جتنا نفع ہوگا اس میں سے آدھا
تم دے دینا اور آدھا ہم لیں گے۔ زید نے پیسے دیے بکری کا کاروبار کے لیے۔ اگر مضاربت کی صورت ہے، مضاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا مولانا حکام صاحب نے مولانا التمش صاحب کو 1,00,000 روپیہ دے دیا اور یہ کہا کہ یہ پیسہ ہمارا، کام آپ کا۔ مضاربت یہ جائز ہے۔ ہاں، اور یہ بھی مسئلہ ہے، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو کام کرنے والا اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کی ساری ذمہ داری مالک۔ نہیں، ہم مجتہد نہیں ہیں، ہم حکم شرع نہیں بدل پائیں گے، ہے نا؟ مطلب ہم ناقل اقوال فقہا ہیں، ہے نا؟ یا جو ہم نے پڑھا ہے اتنا ہی بتا پائیں گے، ہے نا؟ ہاں، سود کھول کے یہاں دعوت خانہ کیسا ہے؟ حرام ہے، سود کا کاروبار کرنا حرام حرام حرام۔ میرے آقا نے فرمایا سود کھانا اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کی طرح ہے۔ اگر ہر مومن کو بدلے گی ایک ہی وقت میں 2 نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ ایک وقت میں 50 نماز جنازہ ہو سکتی ہے، دو کی کیا بات ہے؟ مثلا جنگ احد شریف میں 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، ایسا نہیں ملے گا آپ کو اللہ کے نبی نے 70 شہداء کی نماز الگ الگ ادا کی ہو، 1000 2000 جنازے ہوں، ایک وقت میں سب کی نماز جنازہ ساتھ میں پڑھی جا سکتی۔ ایک سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا، اور کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے داماد تھے؟ ہاں، ایک بات پوچھتا ہوا، دونوں دیکھیے، 2 سوال ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی سے رشتہ کیا تھا، سب سے اہم رشتہ یہ تھا کہ سرکار عمر فاروق اعظم رسول اللہ کے سچے غلام، ہے نا؟ اور ایک رشتہ یہ بھی تھا کہ وہ رسول اللہ کے خسر بھی تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی نکاح شریف میں تھی۔ اور ایک سوال پھر یہ کیا گیا ہے، کیا حضرت علی کی صاحبزادی حضرت عمر کی نکاح میں آئی ہیں؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے، حضرت علی کی ایک صاحبزادی کی نکاح بعد میں سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ کس دیا بنوانے کے لیے سعودی سے پیسہ یہ بتا چکی بھائی، میرے داماد سسرال میں عزت نہیں ہو رہی ہے، مرض پڑھنا کیسے؟ مرد کو بتا، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اسے سوال کرتے فالتو مولانا کہ سسرال والے داماد کی عزت نہیں، ان کا ادب و احترام کرو، ہے نا؟ ساس بھائی کی طرح ہے، قدم بوسی کر لو، اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب فالتو والے۔ ایک میں سوال ہے مرد کو زیور پہننا کیسا ہے؟ ناجائز و حرام، اور رشوت دینا یہ حرام ہے۔ اور کل یہ سوال آیا تھا کہ قطر وغیرہ سے دیگر ممالک سے کچھ پیسہ آ گیا ہے، اس کو مدرسہ یا مسجد لگانا کیسا؟ میں بتایا تھا کہ جائز۔ عیدگاہ میں عید کی نماز ہو گئی اور جو شہر کی مساجد ہیں اس میں نماز نہیں ہوتی، دوسری عیدگاہ میں دوسری نماز کرنا بہتر ہے۔ مولانا التمش صاحب سوال کر رہے ہیں کہ عیدگاہ میں نماز عید ہو گئی اور ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی جو نماز میں شریک نہیں ہونے پائی، کیا اسی عیدگاہ میں دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، کسی ذمہ دار عالم دین کی اجازت سے دوبارہ بھی نماز اسی عیدگاہ میں ہو۔ کاروبار کرنے کے لیے ہم نے 10,000 روپے دیے، ایک مہینے کے بعد 15,000 روپے دے رہا ہے۔ اگر کاروبار کے لیے آپ نے 10,000 دیے، کاروبار کرنے کے لیے ان کو قرض کے طور پر دے دیے، اب اس کو ہوا فائدہ تو 5,000 اور آپ کو دے رہا ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جس پر کچھ فائدہ دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں منع فرمایا ہے۔
اہل حدیث کی اذان سننا یا اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ اہل حدث کی نماز پڑھنا اذان کا جواب شرعاً واجب نہیں ہے۔ رمضان میں جو 6 دن کی 5 دن کی 3 دن کی تراویح ہوتی ہیں اس میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے تراویح بھی شرکت تو جائز ہے، لیکن یہ جو ایک طریقہ میرے علم ہے ایک شہر کا کہ 3 دن میں نماز ہوتی ہے، تو امام کھڑا ہو گیا، 10-20 مقتدی کھڑے ہو گئے اور پیچھے کچھ لڑکے پڑیا پھانک رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور وہ پڑھ رہا ہے امام۔ جب دیکھا کہ امام رکوع میں جا رہا، بھاگ کر کے رکوع میں جھک کے جا کے، اس طرح حرام ہے۔ اور قرآن سننے کی سنت بھی ادا ہے، نماز میں ہاتھ باندھ کر حالت نماز میں پورا قرآن سننا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہا ہوں یہ بھی گناہ ہو رہا ہے کہ قرآن کا سننا بھی واجب ہے۔ اس انداز میں سننا یہ ناجائز ہے، اور اس انداز میں اگر سنیں کہ ہمت کر کے سارا قرآن ہاتھ باندھ کر نماز میں سن رہا ہے تو وہ سنا جا سکتا ہے۔ امام صاحب مسجد سے تنخواہ جو دیتے ہیں اس کا لینا کیسا ہے؟ جائز ہے، امام صاحب پیچھے پڑے ہیں۔ جیسے ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے ہاں، اور قبر میں سرکار کی زیارت ہوتی ہے، اگر اس کو باغ یا گھڑیال لے جائے تو اس کا کیا تھا؟ کیا باغ اس کو کھا جائے تو اس کو کیسے ارے واہ، دیکھو اس بچے نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ تھوڑا سا سوال کو میں اور صحیح کر دوں کہ قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، اللہ کی نیکی کی طرف اشارہ شیر کھا جائے، گھڑیال اس کو کھا جائے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اچھا سوال ہے بھائی، ہے نا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لیکن قربان جائیے فقہ پر، سوال آپ آج کر رہے ہیں، سینکڑوں برس پہلے فقہ نے یہ جواب لکھ دیا ہے نا۔ اگر کسی کو بھیڑیا، شیر، چیتا، گھڑیال کوئی درندہ کھا جائے، وہ پیٹ میں ہو، تو اللہ کے حکم سے فرشتے وہی سوال و جواب کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے اور بتائیے۔ اگر کوئی بدعقیدہ سلام کرے تو اس کے سوال سلام کا جواب اس کے سوال کا جواب دے دینا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے حضاک اللہ، اللہ کو سچا سنی بنا۔ غیر مسلم محبت سے بغیر مانگے اگر مسجد میں میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ سنیے، انا لا نستعین بمشرک، ہم کسی مشرک سے مدد نہیں مانگتے، لیکن بلا مانگے اس نے دے دیا تو آپ بہت سے دیگر اصل مسجد کے علاوہ کہیں پر اتپاسن کر دیجیے۔ تھوڑا بہت میں لگے حالات اچھی طرح چل رہے ہیں، تھوڑا سا ہاں۔ اب یہ مولانا شکیل صاحب فرما رہے ہیں کہ دوسری برادری کی شادی کرنا جائز ہے، بس یہی مطلب ہوا ہے نا۔ اب ذرا غور سے جواب سنیے ہمارا۔ اس کو شریعت میں کفایت کہتے ہیں، یا مطلب سمجھیے، لڑکی والوں کا اپنی لڑکی کا رشتہ ایسی جگہ کرنا جو اس کے خاندان والوں کے لیے باعث ننگوار اور عوام میں بے عزتی رسوائی کا سبب بنے، اس کو کہتے ہیں غیر کفو میں شادی کرنا۔ اس کو ہمارے فقہا نے منع فرمایا ہے تاکہ اختلاف و انتشار آگے چل کر زوجین کے درمیان پیدا نہ ہونے پائے۔ پھر بھی اگر شادی غیر کفو میں ہو رہی ہے لیکن لڑکی کے اولیاء راضی ہیں تو بلا کراہت وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ نماز تراویح میں اگر امام نے سجدہ تلاوت کے بجائے غیر سجدہ تلاوت کو ادا کر لیا تو کیا؟ سجدہ سو کرے، مسئلہ تو نہیں، سوال یہ کیا گیا ہے تو جب اس نے آیت تلاوت کی اس کو یہ دھوکہ ہو گیا شاید یہ آیت سجدہ ہے، اور وہ آیت سجدہ نہیں تھی۔
اور اس آیت پر اس نے سجدہ کر لیا تو حکم کیا ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ اس نماز اس میں وہ سجدہ سہو کرے، اور سجدہ سہو نہ کرے تو نماز پڑھو۔ اچھا، اور اگر کسی نے ایک سجدہ سہو واجب تھا اور دو کر لیے تب بھی سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اب بھائی ٹائم ختم ہو گیا، کیا کل کا ہے؟ جلدی بول، جلدی تیزی سے بول دیجیے۔ وہ فاتحہ کے امام صاحب یہ کہتے ہیں کھانا کھا لو آخر میں فاتحہ دے دیں۔ کہہ رہے ہیں فاتحہ ہونے جا رہی تھی، کھانا پک گیا تھا، تو امام صاحب نے کہا کہ کھانے والا پکانے والا جو تھوڑا ہے نا، تو بھائی دیکھو امام صاحب نے کوئی ناجائز حرام کام نہیں کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مہمان اکٹھا ہو گئے ہیں، کھانا فاتحہ میں ٹائم لگے گا، لہذا تھوڑا فاتحہ کے لیے رکھ لیتے ہیں، اس پہ فاتحہ پڑھ دیں گے، مجھے کھلا دیں گے۔ اور یہ بھی سن لو، یہ فاتحہ پڑھنا افضل اولا بہتر ہے۔ اگر کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی اور آپ نے اپنے والد کے نام سے یوں سب کا کھانا کھلا دیا، اس کا صدقہ اس کا ثواب اللہ کو پتہ ہے نا، لہٰذا وہ فاتحہ ہو جائے گی صحیح۔ کیا بچوں پر والد کو حج یا عمرہ کروانا لازم ہے؟ نہیں، لازم اور واجب نہیں ہے۔ اگر باپ صاحب استطاعت ہے تو خود حج کرنا فرض ہے، بچے کروائیں تو ان کی سعادت ہے، بڑی نیکی ہے، کام آنے والی ہے، ان پر اپنے والدین کو حج یا عمرہ کروانا واجب نہیں ہے، کروائیں گے تو بڑی نعمت اور سعادت کی وہ مالک ہوں گے۔ کھڑے ہو جائیے، سلام علیکم۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، صدقہ دے دو حسن کا، خواجہ عبد الصمد کا، اور مصباح الحسن کا، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ وطاعتکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ إنك على كل شيء قدير، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم۔